السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ اللہ للعالمین۔ اما بعد، میں ان ایمان والوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، لیکن پھر اس پرفتن دور کے اندر وہ مصروف ہو گئے، کچھ غفلت ہو گئی، اور اب وہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ بھول چکے ہیں۔ تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، آپ کس طرح دوبارہ سے اللہ کے کلام کو یاد کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو چیز آپ ایک دفعہ حفظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کی یادداشت سے مکمل طور پر فراموش نہیں ہوتی ہے۔ آپ کا میموری کارڈ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ بالکل فراموش کر دے، بھول جائے۔ یہ شیطان ہے جو ہمیں مایوس کرتا ہے کہ تم بالکل بھول چکے ہو، تم اب یاد نہیں کر سکتے۔ اصل میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ جو حافظ قرآن ہے، اس کو ایک عظیم اعزاز ملنے والا ہے، اس کی نہ صرف اپنی بخشش ہونی ہے بلکہ اس نے والدین کے سر پر بھی جنت کے تاج پہنوانے ہیں۔ تو نہ جانے ایک ایک حافظ کی برکت سے ہزاروں لوگ بخشے جائیں گے۔ تو اس حسد کی وجہ سے شیطان قرآن کے حافظ کو، جس کی منزل اب ناپختہ ہو گئی ہے، کچی ہو گئی ہے، اسے مایوس کرتا ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس رمضان شریف میں آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے شیطان کو مایوس کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ قرآن مجید ٹھیک طریقے سے حفاظت نہیں کر سکے، پرفتن دور ہے، پریشانیاں اور مشکلات زندگی کے اندر موجود ہے، تو آپ بالکل بھی مایوس نہ ہو۔ آپ یہ کام کریں کہ ایک دم سے پورا قرآن مجید آپ سے یاد نہیں ہوگا، آپ کو ڈیفیکلٹی ہوگی، آپ اتنا پینک نہ لیں۔ آپ اس رمضان شریف میں صرف ایک پاؤ روزانہ یاد کر کے سنانا شروع کر دیں۔ آپ کے 7 سپارے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس رمضان شریف میں یاد ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کس طرح یاد کریں گے؟ جب آپ نے ایک پاؤ یاد کرنا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد فجر کے وقت آپ 1 گھنٹہ دیں، اور آدھا یا پونا گھنٹہ آپ ظہر کے وقت دیں، اور روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی آپ اس کو دہرائیں، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ صرف ایک پاؤ کے اندر پوری تراویح پڑھا دیں۔ آپ کے پاس کئی آپشنز ہیں۔ ایک تو آپشن یہ ہے کہ آپ نے ایک پاؤ یاد کیا، اور عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے گھر آ گئے۔ اگر آپ کے پاس مسجد کا انتظام نہیں ہے تو اپنے گھر آ جائیں،
مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد باجماعت، اور اپنے گھر میں ہی ایک چھوٹی سی جماعت بنا لیں. آپ کی گھر والی بھی پیچھے کھڑی ہو سکتی ہیں، بیٹیاں بھی کھڑی ہو سکتی ہیں، آپ کے بچے بھی آپ کے پیچھے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ تراویح میں سنائیں، یا 2 رکعت نماز نفل، یا 2 تراویح میں یہ 1 پاؤ سنا لیں، یا 4 تراویح میں ہے، اور باقی تراویح میں آپ آخری صورتیں جو ہیں قرآن مجید کی وہ پڑھ لیں. اور 1 پاؤ کو کیسے یاد کرنا ہے؟ ایک تو وہ پہلا نقطہ یاد رکھنا ہے کہ ذہن میں کبھی بھی قرآن مجید ختم نہیں ہوتا. آپ قرآن کو بلاتے ہیں، قرآن آپ کو نہیں بلاتا. یہ میری نقطہ یاد رکھیے گا. جیسے ہی آپ دوبارہ قرآن کی طرف راغب ہوتے ہیں، قرآن بھی آپ کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. آپ نے اس طرح منظر یاد کرنی ہے کہ 1 رکوع کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ آپ تسبیح پر یاد کریں. یا تو آپ کے پاس تسبیح ہو، یا اپنی تسبیح ڈیولپ کر لیں، یا پھر کھجور کی جو گٹھلیاں ہیں ان کے اوپر منزل یاد کریں. آپ کو سب سے پہلے 10 تسبیح کے دانوں کی ضرورت ہے، یا 10 دانوں والی تسبیح کی ضرورت ہے، یا پھر آپ کو 10 گٹھلیوں کی ضرورت ہے کھجور کی. اور آپ پورا رکوع نہ پڑھیں. 1 رکوع کے اندر آپ سیٹ بنا کر سانس کے حساب سے یاد کریں. پہلا سٹیپ کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ 1 رکوع کو 3-4 حصوں میں تقسیم کر کے اس کو آپ 10 مرتبہ پڑھیں. ہر حصے کو 10 مرتبہ پڑھیں. تو جب آپ پڑھیں گے، جیسے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ ایک سیٹ بنا لیں. اس کو 10 دفعہ پڑھیں، دوبارہ پڑھیں. 10 گٹھلیاں یا 10 دانے آپ تسبیح کے استعمال کریں. اور جب رکوع پورا ہو جائے تو پھر پورے رکوع کو 10 مرتبہ پڑھیں آپ. اور میرا اندازہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز 1 گھنٹے میں اگر آپ آرام سے پڑھیں، بہت تسلی سے پڑھیں، تو آپ 1 گھنٹے میں، 1.25 گھنٹے میں 1 پاؤ صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب آپ اپنی ڈیوٹی پہ جا سکتے ہیں. آپ کے پاس ظہر تک کا گیپ ہے. ظہر کی نماز کے بعد آپ آدھا گھنٹہ اسی جو صبح سویرے آپ نے پاؤ یاد کیا تھا 1-1.25 گھنٹے میں، اسی پاؤ کو آپ ریپیٹ کریں. 5 مرتبہ دیکھ کر پڑھیں. 1 رکوع کو 5 مرتبہ قرآن مجید کے اندر انگلی رکھ کے یاد پڑھیں. آپ جب ضرورت ہو دیکھتے جائیں. دیکھنے سے پریشان نہ ہو کہ بھئی میں نے 4 دفعہ دیکھا ہے یا 5 دفعہ دیکھا ہے، اس سے کنفیوز نہ ہو. تو 10 مرتبہ آپ پڑھیں ظہر کے بعد اسی پاؤ کو. تو آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں اس کی رویت ہو جائے گی. اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے افطار کریں، اور افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے، میرا طریقہ تو یہ
رہا ہے کہ بھائی نفل میں کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، آپ کو جو بھی سوٹیبل لگے آپ بیٹھ کے پڑھیں، اس پاؤ کو پھر ریپیٹ کریں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یاد ہو گیا. اب عشاء کی نماز کے بعد یہ ایک پاؤ چاہے مسجد میں سنائیں، نمازیوں کو سنائیں، یا پھر اپنے گھر میں آ کے سنائیں، اماں کو سنائیں، وائف کو سنائیں، اپنے بھائی کو، ابو کو سنائیں، جس کو بھی سنانا ہے. آپ چاہے 2 نفل میں پڑھیں، 2 تراویح میں پڑھ لیں، 4 تراویح میں پڑھ لیں، تمام تراویح میں تقسیم کر کے پڑھ لیں. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ گھر کے اندر تراویح کے اندر قرآن مجید کا ایک پاؤ سنا رہے ہیں، اپنے سامنے قرآن مجید رکھے، ٹینشن نہ لیں. آپ کا اللہ بہت مہربان ہے، بہت کریم ہے، بہت عظیم ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ بھی اللہ سے محبت کریں. آپ جب نوافل، اگر آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے یا پریشانی ہے، بالکل پینک نہ لیں. نفلوں میں یا تراویح میں پڑھتے ہوئے بھی قرآن مجید کا نسخہ موجود ہو. جہاں مشکل پیش آئے تو نوافل کے درمیان، تراویح کے درمیان آپ قرآن مجید کھول کر اگلا رکوع دیکھ لیا کریں. یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن آپ سنائیں. 7 پارے آپ کے رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 6 پارے، 7 پارے، 8 پارے ہو جائیں گے. اب پورا سال ان کی حفاظت کریں، صرف آدھا گھنٹہ دیں اور پورا سال ان 7 سپاروں کو، ان 8 سپاروں کو ریپیٹ کرتے رہیں. چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں کہ ان کو فراموش نہیں کرنا. اگلے سال آپ رمضان شریف میں 7 پارے اور دہرائیں. اس طرح انشاءاللہ العزیز، کیونکہ انسان کا کام ہے ایک سفر پہ روانہ ہو جانا، منزل پہ پہنچانا اللہ کا کام ہے. اگر ہم نے قرآن کو بھلا دیا تھا، اب قرآن کو یاد کر رہے ہیں، صرف ایک پاؤ یاد کرتے ہیں. اب زندگی کا تو پتہ نہیں، اگر ہم میں سے کوئی مکمل کرنے سے پہلے فوت بھی ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی حدیث شریف کے مطابق ہمیں موقع دے گا کہ ہم اپنی قبروں کے اندر جو باقی قرآن ہے وہ ہم اپنی قبروں میں یاد کریں گے، اور محشر کے دن آپ کا حفظ پورا ہوگا. یہ بالکل گارنٹی شدہ بات ہے. آپ آغاز کرنے میں پریشان نہ ہو کہ مجھ سے پورا سپارہ یاد نہیں ہوتا تو اب میں اس سلسلے کو ہی چھوڑ دیتا ہوں. ایسا مت کریں. آپ ایک پاؤں سے شروع کر دیں. تمام حفاظ کو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، کیونکہ آپ بڑے عظیم لوگ ہیں. آپ جتنے قرآن کے حافظ ہیں، دکاندار ہیں یا کسان ہیں، سرکاری ملازم ہیں، بھلا چکے ہیں، نہیں بھولا، آپ کے میموری کارڈ میں ہے. آپ جیسے ہی قرآن سے جڑیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن میرے ذہن میں محفوظ ہے. آپ جب قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن آگے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے. آپ کی چاہے 60 سال عمر ہے، آپ نے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے یاد کیا تھا، پھر بھی آپ مایوس نہ ہو. آپ 2 رکوع سے، 4 رکوع سے، ایک پاؤں سے قرآن کو دوبارہ سے حفظ کرنا شروع کر دیں. اس رمضان شریف میں آغاز کریں. 5، 6، 8 سپارے اس رمضان شریف میں کر ڈالیں. گھر والوں کو سنائیں، اپنی بیٹی کو سنائیں. اگر آپ کہیں، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر شوق ہو تو اللہ تعالیٰ منزلیں آسان فرما دیتا ہے. میں نے اخبار میں خبر پڑھی تھی کہ کسی کوٹھی کے باہر، بنگلے کے باہر جو گیٹ پر چوکیدار بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس کافی وقت فارغ ہوتا ہے. تو ایک چوکیدار نے کہا کہ کیوں نہ میں اس وقت سے فائدہ اٹھاؤں، اور میں یہاں چوکیدارہ تو کر ہی رہا ہوں، قرآن مجید ہی حفظ کر لیتا ہوں. تو اس چوکیدار نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا، اور جو سامنے والے بنگلے کا چوکیدار تھا وہ اس کو سنایا کرتا تھا، جتنا یاد کرتا اس کو سنا دیتا. اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن چوکیدار قرآن کا حافظ ہو گیا.
اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مایوس بالکل نہ ہو، چاہے آپ کو 40 سال 50 سال ہو چکے ہیں، آپ پھر سے شروع کریں، 5 سپارے ہو جائیں گے، 6 ہو جائیں گے، جتنے بھی ہو جائیں گے، 2 3 4 رکوع آپ یاد کریں اور ان کی پھر حفاظت کریں اور نیت کر لیں کہ اس رمضان شریف میں انشاءاللہ اتنے پارے ہو جائیں گے اور اگلے رمضان شریف میں پھر اتنے پارے کروں گا اور سال بھر درمیان میں جو یاد کیے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کروں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ مکمل کریں گے۔ اگر مکمل نہ بھی ہوا پھر بھی انشاءاللہ محشر کے دن آپ کا اعزاز قائم ہوگا، کیونکہ قبروں میں فرشتے قرآن پڑھاتے ہیں اور ہماری آخرت روشن ہوگی، وہ سارے اعزاز نصیب ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرمائے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے تمام لاکھوں حفاظ سے کہ آپ اس رمضان شریف میں بھولا ہوا قرآن مجید یاد کرنا شروع کر دیں، 4 رکوع 5 رکوع 1 پاؤ یاد کر کے روزانہ سناتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تکمیل کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔